محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوق تحت۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے حروف جارہ میں سے دو حروف کے بارے میں پڑھا تھا، فی اور اعلیٰ۔ فی اور اعلیٰ کے بارے میں پڑھا تھا۔ حروف جارہ سے مراد وہ حروف ہے جو اسم پر داخل ہو کر ان کو مجرور کر دیتے ہیں، یعنی ان کو حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ظروف کے بارے میں پڑھیں گے اور ظروف میں سے دو الفاظ یعنی فوق اور تحت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ظروف جمع ہے ظرف کی۔ ظرف سے مراد وہ چیز ہے جس میں فعل کا فاعل واقع ہو۔ جس چیز میں فعل کا فاعل واقع ہو اس کو ظرف کہتے ہیں۔ پھر ظرف کی دو قسمیں ہیں۔ ذات کے اعتبار سے ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف حقیقی اور ظرف مجازی۔ ایک ظرف حقیقی ہے اور ایک ظرف مجازی۔ جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں، جنہیں ہم نے تفصیل سے پچھلے درس میں پڑھ لیا، جیسے مررت بزید میں بزید اور خالد فی المسجد میں فی المسجد، یہ ظرف مجازی ہے۔ تو جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں، اور ظرف حقیقی سے مراد وہ ظرف ہے جو وقت یا جگہ کے معنی پر دلالت کرے۔ اگر وقت کے معنی پر دلالت کرے تو اس کو ظرف زمان، اور اگر جگہ کے معنی پر دلالت کرے تو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ جیسے صمت یوم الجمعۃ، میں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا، تو اس میں یوم الجمعہ صمت یوم الجمعۃ میں یوم، یہ جو ہے یہ ظرف زمان ہے کیونکہ یہ وقت پر دلالت کرتا ہے۔ اور جلست خلفک، میں تمہارے پیچھے بیٹھا، اس میں خلف لفظ جو ہے یہ ظرف مکان ہے کیونکہ یہ جگہ کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو ظرف کی دو قسمیں ہو گئی، ظرف حقیقی اور ظرف مجازی۔ جار مجرور یہ ظرف مجازی ہے، اور جس ظرف میں مکان یا وقت کا معنی پایا جائے تو اس کو ظرف حقیقی کہتے ہیں۔ جار مجرور کو بھی ظرف کہتے ہیں اور یہ ظرف مجازی ہے، کیونکہ ظرف مجازی اور ظرف حقیقی کے درمیان بڑی مناسبت ہے، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ ظرف بھی دراصل جار مجرور، ظرف حقیقی بھی دراصل جار مجرور ہے۔ جیسے صمت یوم الجمعۃ، میں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا، اس میں الیوم یہ ظرف ہے اور ظرف حقیقی ہے کیونکہ اس میں وقت کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ جار مجرور کی تقدیر میں ہے۔
دراصل عبارت یوں ہے، صمت فی یوم الجمعۃ، میں نے جمعہ کے دن میں روزہ رکھا۔ تو چونکہ ظرف حقیقی بھی جار مجرور ہی ہے، اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان کافی مناسبت پائی جاتی ہے، اور اسی مناسبت کی وجہ سے اس کو ظرف حقیقی اور جار مجرور والے ظرف کو ظرف مجازی کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے ظرف حقیقی اور ظرف مجازی کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ فوق اوپر اور تحت نیچے۔ فوق اوپر کے لیے آتا ہے اور تحت نیچے کے لیے آتا ہے۔ یہ دونوں ظرف مکان ہے، کیونکہ اوپر اور نیچے کا لفظ، یہ دونوں الفاظ جو ہے یہ مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فوق اور تحت یہ دونوں ظرف مکان ہے، کیونکہ اس میں جگہ کا معنی مکان کا معنی پایا جاتا ہے۔ السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے۔ السماء مبتدا، فوقنا یہ مرکب اضافی ہے، فوق مضاف اور نا ضمیر مجرور متصل برائے جمع متکلم مضاف الیہ۔ تو فوق مضاف اور نا ضمیر مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر ظرف یعنی مفعول فیہ، یہ مفعول فیہ ہوا۔ مفعول فیہ ہو کر یہ متعلق ہوا ثابت صیغہ اسم فاعل محذوف کے ساتھ۔ ثابت صیغہ اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر و اس کا فاعل۔ ثابت صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق یعنی فوقنا کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ السماء فوقنا، السماء ثابت فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ثابت ہے، یا السماء موجود فوقنا، آسمان ہمارے اوپر موجود ہے۔ این السماء، آسمان کہاں ہے؟ این یہ کلمہ استفہام ہے اور یہ مبتدا ہے یہاں پر۔ این مبتدا، السماء خبر، السماء خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ ہوا۔ این السماء، آسمان کہاں ہے؟ السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے۔ السقف فوقنا، چھت ہمارے اوپر ہے۔ ترکیب نہایت آسان ہے، بالکل السماء فوقنا والی ترکیب ہے۔ السقف مبتدا، فوقنا یہ مرکب اضافی ہے اور مفعول فیہ ہے۔ فوق مضاف اور نا جمع ضمیر متکلم مضاف الیہ، اور یہ مجرور ہے، یہ مجرور ہے عن جارہ کے لیے، تو عن فوقنا ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے، السقف عن فوقنا، چھت ہم سے اوپر ہے۔ السقف عن فوقنا، تو عن جو ہے یہ حرف جار ہے اور فوقنا یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن اسم فاعل، صیغہ ثابتن اسم فاعل محذوف کے ساتھ۔ ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر و اس کا فاعل۔ ثابتن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل ہوا اور جار مجرور یعنی متعلق عن فوقنا کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ،
اسی طرح یہاں پر بھی آپ ان مجرور کو ان جارہ کو نکالے، السماء عن فوقنا، باقی ترکیب وہی ہے لیکن ہم سے یہ عن لفظ جو ہے یہ رہ گیا تھا، باقی اسی طرح ترکیب کرے جس طرح میں نے السقف عن فوقنا کی ترکیب کی۔ تو السقف مبتدا اور فوقنا جو ہے عن فوقنا جو کہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہے، تو السقف مبتدا اور فوقنا یعنی فوقنا یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ این السقف، چھت کہاں ہے؟ السقف فوقنا، چھت ہمارے اوپر ہے۔ الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے۔ ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ ظرف حقیقی بھی جار مجرور ہی ہے، یہاں پر ظرف حقیقی تخت ہے، اور ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا کہ ظرف حقیقی یہ جار مجرور ہی ہے، لہٰذا تقدیر عبارت یوں ہوگی، الارض عن تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے۔ اب ترکیب کرے، الارض مبتدا، عن جو ہے یہ جار حرف جار، تحت یہ مضاف، اور نا ضمیر متکلم، جمع ضمیر متکلم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، اور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن صیغہ اسم فاعل محذوف کے ساتھ، ثابتن صیغہ اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر و اس کا فاعل، تو ثابتن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل ہوا، اور متعلق یعنی عن تحتنا کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا یعنی الارض اور عن تحتنا خبر، یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ این الارض، زمین کہاں ہے؟ الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے۔ این الثلاثۃ، جاڑن کہاں ہے؟ الثلاثۃ یہ جاڑن کو کہتے ہیں، جاڑن اس کپڑے وغیرہ کو کہتے ہیں جس سے بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کو صاف کیا جاتا ہے۔ این الثلاثۃ، جاڑن کہاں ہے؟ الثلاثۃ تحت السبورۃ، جاڑن تخت سیاہ کے نیچے ہے۔ این الحرۃ، بلی کہاں ہے؟ الحرۃ تحت الکرسی، بلی کرسی کے نیچے ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔